یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہ آیت قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں سے، اے ایمان والو، جب بھی آپ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، کوئی قرض کا لین دین ہوتا ہے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے آپ نے کسی سے کوئی کمٹمنٹ کی، اس سے کوئی چیز لی، تو اپنے اس معاہدے کو نا ریٹن فارم میں لے آیا کرو. جو آپ کا ایگریمنٹ ہے یہ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ نے ریٹن فارم میں لے آنا. اب یہ شریعت کا آرڈر ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ، اور اللہ نے حلال کر دیا کس چیز کو؟ بیع کہتے ہیں تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو. اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ہم نے کیا کیا ہے کہ کاروبار کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت کو، کاروبار کو، بزنس کو حلال کر دیا. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دے دیا. اب ربا کیا ہے؟ سود، اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گے. بڑا ہی خطرناک قسم کا ٹاپک ہے جو آج ہم نے اوپن کیا ہے، لیکن چونکہ معاشرے کی ضرورت ہے اور منبر رسول سے ہر ٹاپک عوام تک جانا چاہیے. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تلک کے تمام تر معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہمارے ہوں گے تو ہم مسلمان ہیں. اب اسلام صرف وہ نماز روزے کا نام نہیں ہے. 24 آورز کی جو آپ کی لائف ہے وہ 100% اسلام کے سانچے کے اندر ہونی چاہیے. اب سود کو اگر دیکھا جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت قرار دیا، اور سود کی بڑی تباہ کاری. ایک بندہ قتل کرتا ہے، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں ہیں. ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں ہیں. ایک زنا کرتا ہے، اس کے لیے اتنے سخت الفاظ نہیں ہیں جتنے سخت الفاظ سود خور کے لیے کتاب اللہ میں منشنڈ ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں اور میرا پیغمبر. اب ذرا بات کو دیکھیں، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں تے میرا پیغمبر تلوار لے آگے میدان چاہ گیا ہیں، جوانا ان تو چارہ کر لیں. اتنے سخت الفاظ ہیں سود کے حوالے سے. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹل سود کے اوپر چل رہا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ. اس کا الٹرنیٹ آج تک ہم اس مملکت خداداد کو نہیں دے سکے. اور صرف ہمارا ملک نہیں، موسٹلی اس وقت کہہ لیں آپ تقریباً پوری ورلڈ سود کے اوپر چل رہی ہے. یہ یہودی نبی علیہ السلام کے دور میں بھی سود کا بہت بڑا وہ جو ہے اس کو مینج کرنے والا تھا. مدینے کے اندر وہ جتنے بھی معاملات ہیں، آپ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو آپ دیکھیں یہودی کی معیشت اس وقت بھی سود پہ تھی، اور اس نے بینک انٹروڈیوس کروا کے تو یہ بیڑا ہی غرق کر دیا ہے. اور اس کے بعد امت مسلمہ کے اسکالرز ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اب سود کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ہم بات کریں گے مثال کے انداز. مثال کے طور پہ یہ حضرت صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کو ضرورت ہے تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جان مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، تو مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو 1 سال کی آسان اقساط میں واپس کر دوں، 12 مہینے واپس کرو. میں کہتا ہوں آپ صاحب بالکل ٹھیک ہے، تسی 1 لاکھ روپیہ لے جاؤ میرے کو، اور آپ نے منتھلی مجھے 10,000 روپیہ دینا ہے تاکہ 10,000 جنوری میں، 10 فروری میں، دسمبر تک کتنا ہو گیا؟ 1,20,000. میں نے انہیں کتنا دیا تھا؟ 1 لاکھ روپیہ.
اور میں ان سے وصول کتنا کر رہا ہوں؟ 1,20,000. یہ 100% سود ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. جہاں پہ امت میں اختلاف ہوگا میں منشن کروں گا ساتھ کہ یہاں پہ یہ اختلاف ہے امت. 1,00,000 روپیہ میں نے انہیں دیا اور ان سے میں نے وصول کتنا کیا؟ 1,20,000. تو یہ کیا ہے؟ 100% سود ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہ احناف کو ہے، نہ مالکیہ کو ہے، نہ شوافع کو ہے، نہ حنابلہ کو ہے.